بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم رمضان پروگرام میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فہم رمضان پروگرام ہمارا جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ تجوید قرآن پاک اور دوسرا حصہ فہم قرآن پاک ہے۔ رمضان چونکہ قرآن پاک کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا ہے، تو پہلا حصہ تجوید قرآن پاک میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی کو بہترین بنا سکیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والے کی آواز کو ایسے کان لگا کے شوق سے سنتے ہیں جیسے کوئی بادشاہ اپنی پسندیدہ کنیز کا گانا شوق سے سنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ اپنی قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ تو جب تک ہم تجوید پر عبور حاصل نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں کہ ہم خوبصورت ادائیگی کر سکیں۔ امید ہے کہ دار ارقم کی اس کاوش سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اپنی پریکٹس جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ تجوید صرف سننے سے ہی نہیں بلکہ ہماری خود کی محنت اور کوشش سے ہماری بہتر ہوگی۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں ہم لوگ تشدید والی تختی کی پریکٹس کریں گے۔ اس میں ہم سیکھیں گے، پچھلی تشدید والی تختی میں ہم نے سیکھا کہ شد کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ شد کے ساتھ اگلے ہی لفظ میں پھر سے شد ہے۔ پہلے تو ہم پچھلا جو ہے وہ تھوڑا سا ریوائز کر لیں۔ ہم نے سیکھا کہ شد کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ ساکن اور ایک دفعہ متحرک۔ متحرک وہ جو اس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے۔ شد کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ ساکن اور ایک دفعہ متحرک۔ پچھلی تختی میں ہم نے پریکٹس کی شد کی، اب ہم پریکٹس کر رہے ہیں شد کے ساتھ اگلے ہی لفظ میں دوبارہ سے شد ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یز زک کاف کھڑی زبر کا، یز زک کا۔ یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، یز زک کاف زبر کا، یز زک کا۔ رو پیش رو، یز زک کا رو۔ دیکھیں یہاں ہم نے زا کی ادائیگی کی جس کو ہم سختی سے پڑھیں گے، یہاں زال ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ دونوں کے پڑھنے میں میرا فرق ہے۔ یز زک کا، یز زک کا رو۔ دیکھیں شد جو ہے اس کو ہم نے سختی سے ادا کرنا ہے، جو زال ہے نرمی سے پڑھنے والا، زال بذات خود جو حرف ہے اس کو ہم نرمی سے ہی ادا کریں گے۔ پریکٹس کریں۔ یز زک کا، یز زک کا رو، دونوں میں فرق ہے۔ یہ زا اور یہ زال۔ حمزہ لام زبر ال، میم دال پیش مد، المد۔ دال سا زبر دس، المدس۔ سا زیر سی، المدسی۔ رو پیش رو، المدثر۔ حمزہ لام زبر ال، میم زا پیش مز، المز۔ زا میم زبر زم، المزم۔ میم زیر می، المزمی۔ لام پیش لو، المزملو۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لج، علی۔ یا یا زیر جی، علیجی۔ نون زبر نا، علیجین۔ آگے وقف ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے علیجین۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لج، علیج۔ یا واو پیش یو، علیجو۔ نون زبرنا، علیجون۔ آگے وقف، علیجون۔
إن الذين إلا الذين من شر النفاثات فعال لما يريد. آگے وقف. فعال لما يريد. یہ دال ہم پیچھے پڑھ چکے کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس پہ وقف کرتے ہوئے ہم اس پہ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کو تھوڑا سا ہلانا. ٹھیک ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جیسے گاڑی پہ جا رہے ہوں، حروف قلقلہ کی ہی ہے مثال کہ حروف قلقلہ سمجھیں قوف قو با جیم دال. ایک گاڑی پہ جا رہے تھے اور رستے میں سپیڈ بریکر آ گیا. اب سپیڈ بریکر کی وجہ سے جیسے تھوڑے سے جو سامان پڑا ہوتا ہے گاڑی میں وہ ہل جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری آواز تھوڑی سی ہلے گی. یرید. ٹھیک ہے، وہ پریکٹس جو ہے وہ ہم پیچھے تختی نمبر 10 میں کر چکے ہیں. امید ہے کہ آپ بہترین طریقے سے وہ سیکھ چکے ہوں گے. ہم اس کی دوبارہ سے پریکٹس کر لیتے ہیں. یذکر المدثر المزمل علیین علیون ان الذین الا الذین من شر النفاثات فعال لما يريد. Again. يذكر المدثر المزمل علیین علیون ان الذین الا الذین من شر النفاثات فعال لما يريد. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محنت جو ہے وہ قرآن پاک پہ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری محنت کے جو ہیں وہ طالب ہیں. ہم محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. آمین. فہم رمضان پروگرام دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں سنا دیا تھا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا کہ تم اور زمین پر جتنے ہیں سب اگر کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے. شکر گزاری ایک ایسی خوبی ہے جو اپنے اندر بہت سے فوائد سمیٹے ہوئے ہے، اور اس کے چھوڑنے کے نقصانات اتنے زیادہ کہ گننا مشکل. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو ایک دن بھی گزارنا مشکل ہے. تو ایسا ہے کہ ضروری کچھ نہیں ہوتا، نہ دولت، نہ رتبہ، نہ مال، نہ اولاد، نہ لوگوں کی محبت. بس ہم ہونے چاہیے اور ہمارا ہر پر اللہ تعالیٰ سے بڑھتا ہوا تعلق. ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ میدان میں بہت ساری قیمتی اشیاء جو ہیں وہ جمع کر دیں اور اعلان کر دیا کہ رعایا میں سے جو بھی آئے جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. اب کوئی آتا اس کو فلاں قیمتی چیز چاہیے ہوتی وہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتا، کوئی آتا کوئی چیز چاہیے ہوتی وہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتا. ایک بڑھیا آئی، اب اس نے دیکھا مجھے تو یہ بھی چاہیے، مجھے تو یہ بھی چاہیے، مجھے تو یہ بھی چاہیے، میں کس کس چیز پہ ہاتھ رکھوں گی؟ تو اس نے یوں کیا کہ اس نے جا کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا.
بادشاہ بڑا حیران بھی، یہ کیا بڑھیا؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے تو ان میں سے بہت ساری چیزیں چاہیے. تو میں نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جب بادشاہ میرا تو سب کچھ میرا. تو بس ہمارا بھی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہو گئے تو پھر ہمیں سب کچھ ہی مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کی فکر جو ہے وہ کرنی چاہیے. باقی یہ دنیا کے مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں. جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے کوئی تیرتا ہوا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھیں تو یہ بادل بڑا چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن جس شخص کے اوپر یہ بادل جو ہوتا ہے اس کا تو وہ سارا آسمان ڈھانپ لیتا ہے. جو اس بادل کے تلے کھڑا ہوتا ہے اس کا پورا آسمان جو ہے بادل ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی تو ختم ہو گئی، دنیا تاریک ہو گئی. تو غم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. جب یہ غم ہم پر آتے ہیں تو ہمارا دل بجھ جاتا ہے، لگتا ہے کہ بس زندگی میں کچھ نہیں رہا، سب تاریک ہو گیا. لیکن اگر ہم زمین سے تھوڑا اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف نظریں کرتے ہوئے آسمان سے دیکھیں پورا منظر، تو ہم جان جائیں گے کہ یہ تو ننھا سا غم کا ٹکڑا ہے، ابھی ہٹ جائے گا، بادل کی طرح ابھی چھٹ جائے گا. ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ غم کے سیاہ بادل نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں پھر رحمت کی بارش بھی نہ ہو. تو رحمت کی بارش پانے کے لیے ہمارا شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے. چاہے غم کے بادل چھائے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. تو اللہ کے فرمان کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ بالکل بھی غلط بات نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر ادا کرو تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اور اگر ناشکری میں پڑے رہو گے کہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا، میرے ساتھ تو وہ مسئلہ ہو گیا، تو مسائل کا حل تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہمارے مسئلے، ہماری پریشانیاں یہ بھی ایک راز ہوتی ہیں، اور ان رازوں کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے. جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر لیتا ہے، اور جو خود آنسو پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، اور جو خود آنسو پوچھتا ہے اپنے اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے تو اللہ اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں. ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے، اور اسے اپنے تمام مسائل کا حل بھی قرآن پاک سے ہی لینا ہے. لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو یہ جو وتواصوا بالصبر ہے نا، یہ بندے کو بندے سے ہی چاہیے ہوتا ہے. لہٰذا ایک دوسرے کو صبر و شکر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب دل میں گناہوں کے جالے لگ جائیں. اور جالے تب لگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹ کے ہمارا دھیان دنیاوی اسباب کی طرف ہو جاتا ہے. جیسے کسی غیر آباد جگہ یا گھر میں جالے لگ جاتے ہیں، اسی طرح دل میں جالے لگ جاتے ہیں جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ مسئلے صرف ہماری ہی زندگی میں ہیں، باقی سب جو ہیں وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. حدیث مبارکہ ہے الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو قید خانہ میں ہر شخص دکھی ہوتا ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. یہاں سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہوتی ہے، اور وہ ایک چیز ہی اسے مل کے نہیں دے رہی ہوتی. کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت، کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز. بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں کہ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، اور وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے، اور ہمیں مل کے نہیں دے رہی ہوتی. وہی چیز ہمارے آس پاس والوں کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں یہ جانے بغیر کہ وہ چیز ان لوگوں کی خاص تمنا تو ہے ہی نہیں. وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یوں ہم اس چیز کو اتنا طلب کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. مثلاً ایک 20 سالہ نوجوان تھا، اس کی سالگرہ پہ اس کے باپ نے اسے کہا کہ آج میں تمہیں وہ چیز تحفہ دوں گا جو تمہیں بہت محبوب ہے. اب کچھ دن تھے، نوجوان جو ہے وہ اس سسپینس میں رہا کہ مجھے کیا ملتا ہے. اب جب نوجوان کی سالگرہ آئی تو والد نے اس کو ایک ڈبہ تحفے میں دیا. بچے نے ساری چیزیں جو چھوڑ کے پہلے وہ دیکھا کہ شاید اس میں گاڑی کی چابی، شاید اس میں بائک کی چابی، یا کیا دیکھتے ہیں کہ والد نے کیا دیا ہے. اب جب اس نے تحفہ کھولا تو اس میں سے ایک عدد ٹینس بال نکلی. نوجوان جو کہ گاڑی اور بائک کا سوچے بیٹھا تھا کہ اس گفٹ باکس میں سے گاڑی کی چابی نکلے گی، وہ بہت حیران ہوا.
تو اس کے والد نے کہا کہ ایک وقت تھا جب تم اس کے لیے رویا کرتے تھے اور اب یہ تمہیں فضول چیز لگ رہی ہے، اسی طرح جو آج خواہشات و ضروریات لگ رہی ہیں وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو خواہشات کے پیچھے اللہ کو ناراض کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوئے ہوں گے، پچھلے مسئلوں کا سوچیں کہ ان کا کیا بنا، ایک ایک کر کے وہ حل ہوتے چلے گئے، اور ان کو کس نے حل کیا؟ حل ہو ہی گئے نا، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے چلے گئے، مگر نئے مسئلے ہمیں اتنا الجھا لیتے ہیں کہ حل شدہ مسئلوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حل شدہ مسئلوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، جس اللہ نے پچھلے مسئلوں سے نکالا وہی اب بھی دستگیری کرے گا۔ اسی طرح ایک حکایت ہے کہ ایک میدان میں سٹال لگایا گیا کہ دنیا میں ایک نہ ایک چیز جو پریشانی جو ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے، جس کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کی ہے وہ آئے اور وہاں سے اپنی چیز جو ہے وہ تبدیل کر کے لے جائے۔ دوسروں کی چیز ہمیں ہلکی لگتی ہے نا، ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو نفسیاتی پرابلم تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، حل ہی نہیں ہوا۔ تو وہ عورت جو ہے وہ خوب چیخو پکار کر رہی تھی، ہسپتال میں تھے تو وہیں ایک ایسا شخص لایا گیا جس کا ایکسیڈنٹ میں بازو اور ٹانگیں جو ہیں وہ بری طرح سے زخمی اور ٹوٹ چکی تھی۔ اس کو دکھایا عورت کو کہ دیکھو اس بیچارے کو اتنی زیادہ چوٹ لگی ہے، یہ تو نہیں چیخ رہا کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ اس عورت نے خاموشی سے 2 منٹ اس کو دیکھا اور پھر بولی ہاں لیکن اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے نا، یعنی اپنی تکلیف جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے۔ تو اب وہ جب سٹال لگا میدان میں تو اب جس کو کینسر تھا وہ سوچتا تھا لوگ کھانسی تو بہت چھوٹی سی بیماری ہے، اب وہ کینسر وہاں چھوڑ کے وہاں سے کھانسی لے آیا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بے اولاد تھا اس نے کہا کہ مجھے تو اولاد چاہیے، وہ وہاں سے اولاد لے آیا، یعنی یوں اپنی اپنی جو ہے وہ چیزیں تبدیل کر کے لے آئے اور اب سب پریشانی میں ہے۔ کیا ہے پریشانی؟ جو کھانسی لے آیا وہ ساری رات کھانستا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی، اب وہ سوچتا ہے اس سے تو بہتر کینسر ہی تھا، کم از کم رات کو میں تسلی سے سو تو جاتا تھا۔ جو بے اولاد تھے اولاد لے آئے، وہ اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ جو اولاد کے ہاتھوں پریشان تھے وہ اولاد وہاں چھوڑ کے کچھ اور لے آئے، وہ اس کے ہاتھوں پریشان ہے۔ یعنی ایک پریشانی تو رہنی ہی رہنی ہے۔ اب جو دولت مند نہیں تھے دولت لے ہیں تو اب اس پہ پریشان ہے کہ اس کو سنبھالیں کیسے، چور ڈاکوؤں سے بچائیں کیسے۔ تو ایک پریشانی جو ہے وہ رہنی ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ آسانیاں دے رکھی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں رکھا ہے وہ بہترین جگہ ہے، بہترین رتبہ ہے، بہترین ہے وہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا ہے۔ تو ناشکری چھوڑیے اور اپنے اس اللہ کا شکر ادا کیجیے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک ماں کے ہاتھ میں اگر بچوں کی تقدیر لکھنا دے دیا جاتا ہے تو کیا سوچتے ہیں ماں اپنے بچے کی تقدیر میں کیا لکھتی؟ یقیناً وہ دنیا جہاں کی خوشیاں لکھتی، یقیناً وہ دنیا جہاں کی آسائشیں لکھتی، اور لکھتی کہ اس کو ہر نعمت ملے اور کبھی غم اس کے پاس نہ آئے۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کیسے ہماری تقدیر کو برا لکھ سکتا ہے؟ اس نے ہماری تقدیر کو بہترین لکھا، بس ہم ہیں جو ناشکرے بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہم اس پر ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ، کوئی ایسا گھر بھی ہے شہر میں جہاں ہر مکیں ہو مطمئن، کوئی ایسا گھر بھی ہے شہر میں جہاں ہر مکیں ہو مطمئن، کوئی ایسا دن بھی ہے کہیں پہ جسے خوف آمد شب نہیں، یہ جو گرد باد زماں ہے یہ ازل سے ہے کوئی اب نہیں، دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت غریب تھا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ دنیا جہاں کے دکھ جو ہیں وہ مجھے ہی مل گئے۔ اسے کہا گیا کہ دنیا گھومو، جہاں تمہیں لگے کہ یہ شخص جو ہے وہ بہترین ہے تو اس جیسی تقدیر جو ہے وہ تمہاری بنا دی جائے گی۔ یعنی ایک بزرگ نے اسے کہا کہ تم دنیا گھوم لو، جو تمہیں لگے کہ یہ آدمی جو ہے وہ بہت سکھی ہے مجھے بتا دینا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری تقدیر اس جیسی بن جائے۔ اب وہ آدمی جو ہے وہ جگہ جگہ گھوما، دیکھا کہ یہ جو ہے اس کو یہ خوشی ہے تو ساتھ میں یہ غم ہے، فلاں کو یہ خوشی ہے تو یہ غم ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس جیسی قسمت بنوانی تھی تو کینلی جائزہ لیا کہ کس کو کیا غم ہے، میں یہ نہ ہو تقدیر کی دعا کر دوں کہ میری اس طرح کی ہو جائے اور میں کسی چیز میں پھنس جاؤں۔
بہت ڈھونڈا، کوئی اس طرح کا بندہ نہ ملا جو کسی بھی مشکل میں نہ ہو. بہت تلاش کے بعد ایک سنار جو ہے، جو سونے کا کام کرتا تھا، وہ اس کو نظر آیا. دولت بھی خوب، ملازم بھی خوب، خود بھی خوبصورت، بیوی بھی خوبصورت، بچے بھی خوب. اس نے سوچا کہ اس جیسی قسمت کی دعا کرتا ہوں، لیکن دعا کرنے سے پہلے میں چیک کر لوں کہ اس کو کوئی بیماری، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اب خوب اچھی طریقے سے جائزہ لیا، کوئی مسئلہ نہیں نظر آیا. لگا کہ دنیا کا بہترین اور اچھی زندگی گزارنے والا شخص ہے. پھر بھی اس نے سوچا چلے میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں. اس سے بات کی کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے کہ میں اپنی قسمت کسی ایک جیسی بنوا سکتا ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ تم بہت خوش قسمت ہو، بتاؤ تمہارے جیسی قسمت جو ہے وہ بنوا لوں. اب وہ سنار کہتا ہے کہ میں کبھی بھی تم سے یہ بات شیئر نہ کرتا، لیکن تم میرے جیسی قسمت پانا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ میرے جیسا دکھی کوئی نہیں ہے. وہ بہت حیران ہوا کہ اب تمہیں کیا دکھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ وفادار نہیں. یہ جو بچے تم دیکھ رہے ہو یہ میرے نہیں ہیں. یعنی اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کو بتائی نہیں جا سکتی، اور دوسرے دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے بہترین ہے، اس کی زندگی میں تو کوئی غم ہی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے. تو دوسروں کی زندگی کو دیکھ کے اپنے اللہ سے، اپنے پیارے اللہ سے بدگمان مت ہوئیے. جیسے شاعر نے کہا نا کہ تیرے سامنے وہ کتاب ہے جو بکھر گئی ہے ورق ورق، ہمیں اپنے حصے کے وقت میں اسے جوڑنا ہے سبق سبق. ہیں عبارتیں ذرا مختلف مگر ایک اصلی سوال ہے، جو سمجھ سکو تو یہ زندگی کسی ہفت خواں کی مثال ہے. جو سمجھ سکو تو یہ زندگی کسی ہفت خواں کی مثال ہے. ہفت خواں کہتے ہیں کسی مشکل کام کو سر انجام دینے والے کو، جیسے پانی پہ لکھنا. یعنی زندگی اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے ہمیں کہ ہم آخرت کی جو زندگی ہے اس کو بنا سکیں. اس دنیا کی، پوری دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے نا پانی کا گھونٹ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں ان کو اپنی آخرت سنوارنے پہ دھیان دینا چاہیے. دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے نا، کوئی راضی نہیں ہوتا. وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹتا ہے. آدھی رات کو جب ماں سارے دن کی تھکی ہوئی ہوتی ہے، بچہ پکارتا ہے، روتا ہے، تو ماں فوراً نیند چھوڑ کر بچے کی حاجت پوری کرنے کو اٹھتی ہے. لیکن 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ کیوں نہ اپنے بندے کو، بندہ جو ہے جو رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم تعلق جوڑنے والے بنے. ہمارا اللہ تو وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. وہ رب خود کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر ادا کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. اور یہ شکر گزاری اور اچھا گمان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بندوں کے ساتھ بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ظن بھی عجیب چیز ہے. کسی اچھے سے بھی برا ظن رکھا جائے نا، ظن مین گمان، یعنی کسی اچھے سے بھی برا گمان رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ بدل دیتے ہیں، اور سامنے والے پر ہمارا سوء ظن، ہمارا جو برا گمان ہے وہ اثر کرتا ہے. اور سوء ظن جو ہے، برا گمان جو ہے، بدگمانی، یہ تجسس کا دروازہ کھولتی ہے. تجسس غیبت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور غیبت محبت کو کاٹنے والی ہے. پیٹھ پیچھے دوسروں کی تعریف اور شکر گزاری جو ہے یہ محبت کو بڑھاتی ہے. اور غیبت کیا ہے؟ غیبت جو ہے اس کے خیال سے بھی اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. گمان جو ہے وہ ہمارے دل کی بات ہے، زبان کی بات جو ہے وہ کان تک جاتی ہے، جبکہ دل کی بات دل تک جانتی ہے. جانتے ہیں شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ کسی کا تھوڑا سا بھی کام کوئی کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے. اور یہ قدر شناسی جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے، زبان سے، دل سے، اور ایسے افعال سے جو کریں تو کام کرنے والی کی بڑائی کو ظاہر کریں. یعنی ہم ایسے اعمال کریں، ہم ایسے اس کے ساتھ پیش آئیں کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ میرا شکر گزار ہے. شکر کا متضاد کفر ہے،
اور کفر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو قدر کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ حدیث پاک ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے احسانوں کا شکریہ اس سے قبول نہیں کرتا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا ہے، اور ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو ہم نے اس کا بھی احسان مند ہونا ہے، بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کی خوشیوں کو اپنی ایک کاپی پہ لکھ لیا کرتی تھی، ایک کاغذ پر لکھ لیتی تھی۔ ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پہ لکھ لیتی تھی۔ آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں اس کی خوشیوں کا۔ ایک رات اس نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا شوہر تمام رات زوردار خراٹے لیتا ہے، یعنی وہ خوش اس بات پہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کے پاس موجود ہے۔ پھر اس نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا صبح سویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بھر مچھر کھٹمل سونے نہیں دیتے، یعنی وہ رات گھر پر ہی گزارتا ہے، آوارہ گردی نہیں کرتا۔ میں خوش ہوں کہ ہر مہینہ بجلی، گیس، پانی، پیٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر۔ میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے، مطلب دن بھر محنت کرنے کی اس کے اندر طاقت موجود ہے۔ میں خوش ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو پونچھا کرنا پڑتا ہے، دروازے کھڑکیاں صاف کرنی پڑتی ہیں، شکر ہے کہ میرے پاس گھر موجود ہے۔ میں خوش ہوں کہ کبھی کبھار بیمار ہو جاتی ہوں، یعنی زیادہ تر صحت مند رہتی ہوں۔ میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے، یعنی میرے پاس چاہنے والے میرے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب ہیں جنہیں میں تحفہ دے سکوں۔ اگر یہ نہ ہو تو زندگی کتنی بے رونق ہو جائے۔ میں خوش ہوں کہ ہر صبح سویرے الارم کی آواز پر اٹھنا پڑتا ہے، یعنی ہر صبح ایک نئی صبح دیکھنی پڑتی ہے، دیکھنی نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی جینے کے اس انمول فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں چھپی بڑی بڑی خوشیاں اور نعمتیں تلاش کریں اور اللہ کی شکر گزاری کریں، اللہ اور اس کے بندوں کے شکر گزار رہیں۔ جانے کون یہ بھید، ہنستے کھیلتے انسان کے دل میں کتنے چھید۔ زندگی چاہے کتنی بھی حسین ہو، کچھ نہ کچھ خلش تو باقی رہ ہی جاتی ہے۔ ہر نعمت کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی ایسی محرومی تو ہوتی ہے جو یاد آتی ہے تو انسان ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں پرفیکشن تلاشتے ہیں، حالانکہ دنیا میں ہمیں پرفیکشن نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کے لیے رکھ چھوڑی ہے، یہاں تو سب کچھ عارضی ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہاں کے خوشیاں عارضی ہیں تو غم بھی تو عارضی ہیں نا، غم بھی مستقل نہیں ہے۔ اپنے دکھوں کے ساتھ جینا، اپنی محرومیوں کے باوجود مسکرانا، یہی زندگی ہے۔ یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن اس عورت کی طرح جو اپنی پریشانیوں میں چھپی بڑی نعمتیں، چھوٹی پریشانیوں میں چھپی بڑی نعمتوں پہ شکر ادا کر رہی تھی، ہم بھی اسی طرح اپنی چھوٹی پریشانیوں پہ چھپی جو ہیں وہ بڑی نعمتیں تلاش کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور بہت پیاری آیت ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے جسے تم شر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جسے تم دوست رکھتے ہو وہ شر ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ سب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسے پڑھنے کے بعد دل اگر کسی چیز پر خفا ہوتا بھی ہے نا تو سوچیں کہ کیا پتہ اسی میں میری بھلائی ہو، بس مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث ہے جس کو سن کر انتہائی دل کو سکون ملتا ہے کہ مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے۔ صرف مومن کا ہی ہر معاملہ جو ہے وہ خیر سے بھرپور ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی برائی آئے
تو وہ صبر کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی اچھائی ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ جیسے شاعر کہتا ہے نا، کیا عجب کہ کل کو یقیں بنے، کیا عجب کہ کل کو یقیں بنے، یہ جو مضطرب سا خیال ہے، کسی روشنی میں ہو منقلب، کسی سرخوشی کا نقیب ہو، کسی روشنی میں ہو منقلب، کسی سرخوشی کا نصیب ہو، کسی سرخوشی کا نقیب ہو، یہ جو شب نما سی ہے بے دلی، یہ جو زرد روسا ملال ہے، دل بے خبر ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہو سکتا ہے جو ابھی ہمیں برائی لگ رہی ہو وہ بعد کی اچھائی ہو ہمارے لیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کبھی لو یعنی کاش یا اگر نہ کہیں، کیونکہ ایسا کہنا شیطان کے وسوسوں کا دروازہ کھولتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہی اللہ کی مرضی تھی اور اسی میں بہتری ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے، ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، اگر تو سپرد کر دے اپنے کو اس کے جو میری خواہش ہے تو میں تجھ کو دے دوں گا وہ بھی جو تیری خواہش ہے، اور اگر تو اس کے پیچھے بھاگے گا جو تیری خواہش ہے تو پھر میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین جانتے ہیں، ہمیں اپنے دل میں خلش نہیں رکھنی چاہیے، ایسے خیالات بھی ذہن میں نہیں لانے چاہیے، زبان پہ لانے کی تو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار کہیں پڑھا تھا، accept what you cannot change and change what you cannot accept۔ یہ بڑا لائف چینجنگ ہے کہ جو چیز تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہم تبدیل کر سکتے ہیں اس پہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لیں۔ تو ابھی تک کی باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ اپنی بھرپور کوشش کریں، دعا کریں، دل کھول کے اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، رونا آئے تو روئیں، اور اس کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑ دیں، اور جو بھی ہو پھر اس پر راضی رہیں۔ اس کے علاوہ ہر وقت اداس شاعری پڑھنا، منفی ذہنیت کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی انسان کے موڈ پر بہت منفی اثرات ڈالتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ کچھ مثبت سیکھ کر اٹھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھی باتیں سنیں، اچھی باتیں بولیں۔ ختم کرنے سے پہلے آخری بات کہتی چلوں کہ اپنے رب کے فیصلوں پر دل سے راضی ہونے کے باوجود کسی وقت دل کا بوجھل ہو جانا فطری ہے، اداس ہو جانا، رو لینا ہمارے ایک نارمل انسان ہونے کی نشانی ہے، ہم روبوٹ تھوڑی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اداس ہونے میں خرابی نہیں، اداس رہنے میں خرابی ہے، ہر وقت اداس رہنا جو ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے دل کی ہر جائز مراد پوری فرمائے، ہر الجھن دور کرے، اور اپنے ان شکر گزار بندوں میں سے بنا لے جو اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان کے اب تک جو روزے رکھ چکے ہیں یا اللہ ان کو قبول و منظور فرما، اب تھوڑے سے جو دن رہ گئے ہیں ان کو بہترین گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس رمضان کے وسیلے سے ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا۔ یا اللہ امت مسلمہ کو یا اللہ آپس میں اتفاق عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی رحیمی کا واسطہ، یا اللہ تو نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، اس کو جھڑکو نہیں۔ میرے مولا ہم فقیر بن کے تیرے سامنے حاضر ہیں، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطان سے بھی اور دشمن سے بھی
یا اللہ حفاظت فرما، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ان کی خیر کی دعاؤں میں ہمارا بھرپور حصہ فرما، جن جن شرور سے انہوں نے پناہ چاہی ان سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر وہ عمل کرنے والا بنا جس سے تو راضی ہوتا ہے، ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یا اللہ تو ہماری دلوں کی حاجات کو خوب جانتا ہے میرے مولا کریم، ہماری حاجات پوری فرما۔ تو نے خود فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ انسانوں تم سب فقیر ہو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میرے مولا تجھے تیری رحیمی کا صدقہ، تجھے اپنی غفاری کا صدقہ، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا صدقہ، یا اللہ اس ماہ رمضان کا صدقہ اپنی ساری خیر اور بھلائیاں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ساری خیر اور بھلائیاں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جہنم سے بچا کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ پلچرات کا معاملہ آسان کر دینا۔ یا اللہ پلچرات کا معاملہ آسان کر دینا۔ یا اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔